بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، نیوز ٹو یو کے ساتھ حاضر ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس گیا تو ایک عجیب سی خاموشی ہے، لیکن بڑی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی کل کی خبر کا فالو اپ ہے۔ میں نے کل آپ سے کہا تھا نا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ کسی نہ کسی گیم پہ ہے، اور گیم وہی ہے کہ جناب شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑا کر خود وزیر اعظم بنا جائے۔ تو میری آج اس بات کی تصدیق جے یو آئی فے کے جو ترجمان ہیں حافظ حمداللہ سابق سینیٹر، انہوں نے ایک بیان دیا۔ وہ بیان جو ہے وہ بڑا معنی خیز ہے، اور اس بیان کا جو آخری جملہ ہے وہ یہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوایا، اب وہی زرداری شہباز شریف کو آؤٹ اور بلاول کو ان کرنا چاہتا ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ جو مدرسہ رجسٹریشن کا جو بل ہے یہ صدر آصف زرداری نے روک کر جو ہے وہ جو شہباز شریف ہے اس کی پیٹھ میں چھرا گونپا، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ باپ بیٹے سے آج بھی زیادہ مضبوط ہے۔ یہ ایک میں نے کہا کہ آپ کو اس کا ایک میں لب لباب بتا رہا ہوں اس بیان کا، باقی وہ کہانی چل رہی ہے، لیکن یہ ابھی پری میچور باتیں ہیں، لیکن گیم جاری ہے۔ اور اس گیم کے جاری ہونے کا جو خدشہ، جو ڈر ہے، جو خوف ہے، وہ جناب رات اس طرح بڑھ گیا کہ جانا پڑ گیا۔ جو نائب وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار، ان کو بلاول بھٹو زرداری کے پاس رات جانا پڑ گیا۔ وہ جو کمیٹی بنی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کمیٹی کے جو سربراہ ہیں وہ نون لیگ کی طرف سے وہ اسحاق ڈار ہیں، تو وہ رات فوراً پہنچ گئے اور ان سے جا کر پوچھا، یہ خبر دے رہا ہوں، ان سے جا کر پوچھا کہ بلاول صاحب اگر آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں، آپ ہمارے ابھی اتحادی ہیں، ہم آپ کی وجہ سے حکومت میں ہیں، اگر آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ اپنا جو ہے تو آپ کے پھر ہم اپنی لائن لیں، آپ اپنی لائن لیں۔ دیکھیے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری اگر نون لیگ مائنس ہو جائے تو بلاول کے لیے وزیر اعظم بننا اس وقت تک پاسبل نہیں ہے جب کہ پی ٹی آئی اور تمام جماعتیں اس کی سپورٹ نہ کریں، ایم کیو ایم بھی کرے، جے یو آئی فے بھی کرے، تب جا کر بنتا ہے۔ 172 کا فگر حاصل جو ہے وہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کے پاس ہیں تقریباً کوئی 65-66 کے قریب جو ہیں اس کے ایم این ایز ہیں، 80 لگا لے پی ٹی آئی کے، تو باقی بھی تو پورے کرنے نا جی۔ اگر پی ٹی آئی ساتھ بھی دے دے، کیا پھر پیپلز پارٹی کا ساتھ پی ٹی آئی دے گی ان کو نکالنے کے لیے؟ تو اس کے لیے پھر کیا زرداری صاحب جو ہیں وہ عمران خان کو جیل سے نکالیں گے؟ یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا یہ سارا کھیل پری میچور ہے، لیکن بلاول کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے حکومت پہ دباؤ بنانے کا۔ اصل میں وجہ یہ ہے، وجہ جو میں نے کل بھی بات کی، لیکن لمبی بات میں نے کل نہیں کی تھی، آج تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ ناراضگی کی اصل وجہ ہے پنجاب میں مریم نواز صاحبہ ان کو لفٹ بالکل نہیں کرانی پیپلز پارٹی پر، وہ اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کو نہیں کراتی تو ان کو کیا کروائیں گے؟ یقین مانیے وہ جو یہ ایس پی، ڈی ایس پی، ایس ایچ او، کمشنر، ڈی سی، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ وہ کسی ایم پی ایم این اے پہ کہنے پہ کرتی ہی نہیں، وہ کہتے ہیں جائے جی کام کریں۔ وہ کیا کہتے ہیں نا جی، وہ صحیح دبنگ لیڈی ہے۔ ہاں یہ کہتی ہے، اس نے کہا جی اگر آپ کے حلقے میں کوئی کام ہے، کوئی ترقیاتی کام ہے، آپ کو 20-25 کروڑ یا 50 کروڑ روپیہ چاہیے، سکیمیں دے دیں آپ، ہم اپنے محکمے کو بھیج دیں گے، اس میں آپ کی مدد اور تعاون کر دیں گے۔ تو وہ ان سے جو لوگ جن کی وہ ڈیولپمنٹ کا جنہوں نے کام کروانا ہے وہ کروا لیتے ہیں، باقی وہ کسی کو اپنی وزارت اور انتظامی معاملات میں یقین مانیے کوئی دخل اندازی کرنے نہیں دیتی۔ اور پیپلز پارٹی والے تو چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں ہم نے اپنی پوزیشن مضبوط کرنی ہے، تو گورنر بھی جناب وہ اپنی ٹامکٹویاں مار رہا ہے روزانہ بیانات، کیونکہ گورنر کی بھی وہ نہیں چلنے دیتے۔ یہ اصل وجہ کہ وہاں پہ ان کو جو ہے وہ وہاں مضبوطی چاہیے، مضبوطی ہو نہیں رہی۔ یہ اس وجہ سے سارا ان کا جو ہے نا اس وقت جو وہ جو غصہ ہے نا مریم نواز کا، اب وہ مریم نواز کو براہ راست کچھ کہہ نہیں سکتے، تو سارا غصہ جو ہے چاچو پہ نکالتے ہیں۔ جو چاچو جو ہیں وہ بیچارے شریف آدمی ہیں، مفاہمتی پالیسی ہیں، انہوں نے فوراً جب یہ بھونپا کہ جناب یہ کوئی گڑبڑ گٹوٹا چل رہا ہے، خبریں آ رہی ہیں کہ میری حکومت کو خطرہ ہے، تو پہلے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے پاس بھیج دیا رانا ثناء اللہ کو، اور رانا ثناء اللہ کے بعد جناب رانا ثناء اللہ پھر میڈیا سے بات کیے بغیر مولانا فضل الرحمان کے گھر سے چلے گئے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جناب ابھی تو یہ بات بتائی مولانا فضل الرحمان نے
جانا سنا لوگوں کبھی بلاول بھٹو زرداری نے حکومت میں تبدیلی کے حوالے سے کوئی بات ہمارے ساتھ ڈسکس نہیں کی. جب یہ بات کریں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے. لیکن ابھی انہوں نے کہا کہ ہم ویسے ہی اس حکومت کے خلاف ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری آنے کی بجائے نئے الیکشن ہوں. وہ تو یہ نہیں کہا, اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم بلاول بھٹو زرداری کو ووٹ دیں گے. اس نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ نئے الیکشن ہوں. تو وہ خاموشی سے چلے گئے. لیکن اس کے میاں صاحب کو, چاچو کو پھر بھی سکون نہیں ہے. چاچو نے فوراً جو ہے وہ بھیجا پھر اسحاق ڈار کو بلاول کے پاس, اور انہوں نے بلاول سے جا کر پوچھا کہ بلاول صاحب خیر ہے, اتنی اونچی ہواؤں میں کیوں اڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے پھر پنڈی کا جو زامنوں کا پیغام شغام بھی دیا. تو بلاول نے پھر وہ جو دل کے دکھڑے تھے وہ سارے پھر سنائے, اور کئی ارمان تو دل میں بہہ گئے, آنسوؤں میں بہہ گئے. وہ جو گانا بھی ہے نا, دل کے ارمان وہ آنسوؤں میں بہہ گئے, تو وہ والا حساب بھی ہوا. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا, اور اس سلسلے کے چلنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جناب یہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اپنی پنجاب میں گرفت مضبوط کرنا چاہتے ہیں. میں نے یہ ریپیٹ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ کو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ معلوم ہو. باقی جناب عدالتی ریلیف جاری ہے. عمر ایوب کو بھی مل گیا, راجہ بشارت بھی, اور وہ جو پکڑے تھے وہ ان کو ریلیف آج مل گیا اور انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. عدالت نے کہا جی جب ہم نے ضمانت دی ہوئی ہے تو پھر ان کو کیوں جو ہے وہ جناب آپ نے ان کو پکڑا ہے. تو وہ جناب اب یہ سارا جو سلسلہ ہے تو وہ ان کو کہا, یہ بھی ساتھ کہہ دیا جج صاحب نے کہ یہ جو 500 گز کا ایریا ہے اڈیالہ جیل کا, 500 میٹر کا کہہ لیں, تو اس نے کہا جی اس کی حدود کے اندر سے جو ہے نا وہ کسی کو گرفتار جو ہے نا وہ کیا جائے جب یہ سماعت وغیرہ ہو رہی ہو. اب جو کہا جا رہا ہے وہ ٹرمپ کارڈ ہے, آخری کارڈ ہے, تو وہ اس کے بارے میں ہر روز ایک نئی کہانی آتی ہے. کوئی کہتا ہے جی وہ سول نافرمانی کی تحریک شروع کرے گا, وہ آخری کارڈ ہوگا. وہی کہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب ہے 20 جنوری کو, تو 20 جنوری کو وہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں وہ احتجاج کی کال دے گا کہ 20 جنوری کو احتجاج, تاکہ ٹرمپ تک اس کا پیغام پہنچے. کوئی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بھوک ہڑتال کر دے گا, ہاں جی, اور وہ جناب کو کھانا پینا بند کر دے گا, خود کو جو ہے وہ قید تنہائی میں لے جائے گا. تو یہ اس کے ٹرمپ کارڈ کے طور پہ یہ سارے آپشن جو ہے وہ ڈسکس بتا ابھی کسی کو نہیں رہا, کیونکہ اس نے ٹرک کی بتی کے پیچھے سب کو جو ہے وہ لگایا ہوا ہے. دوسرا جناب جو مافیا, ایک خبر جو ہے وہ آپ کو اور دیتا جاؤں کہ جو میری انفارمیشن ہے, اور اس کا جو راوی ہیں وہ انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں یہ انکشاف بھی کر دیا. جو سینئر صحافی ہے محسن بیگ صاحب, انہوں نے پارس جہاں زیب کے پروگرام میں انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہیں, ان کا کورٹ مارشل جو ہے اس کی کارروائی مکمل ہو چکی ہے, اور اس کو اب صرف سزا سنانا جو ہے وہ باقی ہے. یہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں, وہ فائل جو ہے وہ آرمی چیف کے پاس پڑی ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا جی وہ مسلسل معافیاں مانگ رہا ہے, معافیا تلافیاں مانگ رہا ہے, لم لیٹ ہوا ہے, وہ معافیا چابیاں مانگ رہا ہے. لیکن یہ بھی ہے, اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کی جو اہلیہ ہیں بیگم صاحبہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی, وہ بھی اعلیٰ فوجی افسران سے ملی ہیں کہ ان کو کوئی معافی تلافی جو ہے وہ دی جائے. اس کے لیے کوششیں وہ بھی کر رہی ہیں, لیکن وہ سارے فوجی افسران کہتے ہیں جی حافظ صاحب سے یہ بات کرنا ابھی جناب ہمارے لیے ممکن جو ہے وہ نہیں ہے. دوسرا جناب انفارمیشن یہ بھی ہے کہ 30 ارب روپے کے قریب قومی خزانے میں واپس آئے ہیں, جو کہ مبینہ طور پر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے ادھر ادھر کیے تھے, یا ان کے پاس تھے, یا ان کے خزانے میں تھے, یا چوری کیے تھے, جو بھی الزام تھا وہ کہا جا رہا ہے کہ 30 ارب روپے جو ہے وہ واپس اب تک کر چکے ہیں. کلاسیفائڈ انفارمیشن چرائی گئی ہیں, اس کا الزام بھی ان کے اوپر ہے. تو وہ اس کے اوپر بھی ان کو جو ہے وہ سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے, وہ الگ سے 2 سزائیں ہو سکتی ہیں, ایک کلاسیفائڈ انفارمیشن کو چرانا, اور دوسرا پھر پولیٹیکل معاملات میں جو ہے وہ انٹرفیرنس کرنا, اور پھر تیسرا جو ان کے اوپر جو الزام ہے ساتھ ہی ساتھ یہ سٹی والا, یہ ٹاپ سٹی والا جو کیس چلے تھے سارے کے سارے. تو یہ جو معاملات ہیں وہ یہ اب یہ بھی ساتھ ساتھ وہ یہ انٹر لنک ہے نا جی سارے, یہ جا کر تو جڑتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہی, کیونکہ ان کے ساتھ یاری دوستی تھی. پھر ایک انکشاف محسن بیگ نے اور بھی کیا, انہوں نے کہا کہ یہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے تو جنرل باجوہ بھی ڈرتا تھا. تو اس وجہ سے کیونکہ باجوہ جو تھا وہ جو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور عمران خان تھے یہ ایک تھے, تو وہ باجوہ جو تھا وہ اس وجہ سے وہ بات ماننے پہ مجبور ہوتا تھا, کیونکہ وہ ظاہر ہے ایک تو مصروف ایکسٹینشن پہ تھے, دوسرا وہ پھر کہہ رہے تھے کہ جناب کوئی عمران خان صاحب ناراض نہ ہو جائیں. تو یہ ایکسٹینشن پہ جب بندہ ہو نا تو ویسے بھی تھوڑا سا وہ احسان مند ہی ہوتا ہے. تو یہ معاملہ بھی وہاں پہ چلا. تو ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. تیسری بات جو ہے وہ جناب جو چیف جسٹس نہیں بنے, منصور علی شاہ صاحب مسلسل خط لکھ رہے ہیں, 2 اور خط لکھ دیے ہیں.
جی چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے، پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ سنی جائیں، فل کوڈ بنایا جائے، اور ان کی جناب آج وہ جو ایک اور سابق چیف جسٹس ہیں جواد ایس خواجہ، انہوں نے بھی جناب فوجی عدالتوں کے حوالے سے فیصلہ کرنے کی پہلے جو ہے وہ کر دی ہے، اور یہ کہا کہ اگر یہ جس 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن بنا ہے، اگر فل کورٹ نے وہ ترمیم ہی ختم کر دی تو یہ پھر جو اس وقت سارا سسٹم موجود ہے یہ سارا ڈاما ڈول ہو جائے گا، یا آرام سے زمین پر گر جائے گا۔ تو وہ انہوں نے کہا جی پہلے وہ جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے پٹیشن پڑی ہوئی ہے وہ کیس بنایا جائے، کیونکہ ان کے بقول 80 کے قریب جو لوگ ہیں اس وقت فوجی حراست میں ہیں، اور فوجی عدالت کے جو اس وقت ہے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ان کا فوجی ٹرائل روکا ہوا ہے، تو لہٰذا اس کا فیصلہ بھی جو کیا جانا ہے بہت ضروری ہے، یعنی کہ وہ جو عمرانداری جو حمایت ہے عدلیہ کے اندر وہ ابھی بھی جو ہے وہ موجود ہیں، اس سسٹم کو چلنے نہیں دے رہا، نظام کو چلنے نہیں دینا، ہر روز خط بازی کرنی ہے اور خط بازی کر کے، کیونکہ تکلیف تو یہی ہے نا جی کہ صاحب وہ چیف جسٹس بنے نہیں ہیں، تو خواجہ آصف نے بڑا اچھا جو ہے وہ ایک ٹویٹ کر کے ان کو جو ہے وہ جواب دیا ہے، تو جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا، انہوں نے کہا پھر ماضی کے ججز کی بھی انہوں نے بات کی، ثاقب نثار کی، کھوسہ کی بات کی، ہاں جی، اور یہ بندیال کی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ سارے جو تھے جس طرح کا یہ انصاف دیتے رہے، جو ان کا نظام چلتا رہا، وہ سارے کا سارا انہوں نے کہا جی آپ کا سامنے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ 26ویں آئینی ترمیم کرتی ہے اور پارلیمنٹ کی کارروائی جو ہے وہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی، یہ آئینی ترمیم چیلنج نہیں ہو سکتی، عرفان صدیقی نے بھی یہ بات کہی، تو اس کے باوجود انہوں نے کہا جن خطوط کو لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ تو اچھی بات ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ان خطوط کا جو ہے وہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی آپ نے خط لکھ دیا ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ مؤخر یا ملتوی نہیں کیا، وہ اجلاس جو ہے وہ ہوا اور اس اجلاس میں جو ہے وہ سندھ کے اور جو پشاور ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ ہے، پھر آئینی بینچ کا ایک معاملہ ہے کہ اس میں نئے جج کو جو ہے وہ شامل کیا جانا ہے، تو چیزیں تو چل رہی ہیں کہ یہ نہیں کہ نہیں رکی، تو وہ سسٹم کو چلنے دینا چاہیے جس میں رکاوٹ پیدا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، رکاوٹ آپ پیدا کریں گے تو مشکلات ہوں گی نا جی، پھر سب کے لیے مشکلات ہوں گی، اس وقت پہلے ملک جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ کرائسس میں ہے، تو اس کو مزید کرائسس میں جو ہے وہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی یہ بھی پارلیمنٹ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس سے آئے ہیں، سراسمیگی ہے، ایک عجیب سی خاموشی ہے وہاں پہ، اور لیکن کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے بعد ہو جائے گی پارلیمنٹ ہاؤس کی رونقیں، کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی 10 دسمبر کو متوقع ہے، اس کے بعد پھر مشترکہ اجلاس بلانے کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔